السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از فہیم اکبر بھٹو۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ دوستو، آج ہم جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے کورس یعنی فرسٹ ایئر اور اسلامیات سے تو نہیں، لیکن یہ ایک بہترین اسلامی معلومات ہے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے دجال کا خروج، دجالی فتنے کی ہولناکیاں۔ گائز، یہ جو موضوع ہے اس پر جو ویڈیوز ہے یہ شاید 2 یا 3 ویڈیو ہو سکتی ہیں، یہ لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر مواد کچھ زیادہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کو دجالی فتنے کی ہولناکیاں، دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے، یہ سارا کچھ جو احادیث کے اندر آیا ہے اس کے ذریعے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیے جی، شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لہذا وہ تمہارے اندر ضرور نکلے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کے وقت دجال کا تذکرہ کیا اور اس کے تذکرے کو کبھی بلند کیا اور کبھی پست کیا، یہاں تک کہ ہمیں اس کے بارے میں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ یہیں درختوں کے جھنڈ میں نہ ہو۔ یہ بھی ترمذی حدیث کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ تو چند احادیث تھی دجال کے بارے میں۔ اب ہم دجال کے آنے سے پہلے حالات کیا ہوں گے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں دجال کے آنے سے پہلے کچھ علامات اور پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دین انتہائی کمزوری کا شکار ہو چکا ہوگا۔ حدیث میں ہے، دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جبکہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی اور علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ تو دوستو، آج ہم اندازہ لگا لیں کہ دین کتنا کم ہو گیا ہے، اور علم تو ہم نے اللہ جل شانہ اس کی پہچان، اس کو تو ہم نے کھو ہی دیا ہے۔ دوسری، اچھے لوگ کم رہ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دجال ایسے وقت میں نکلے گا جب اچھے لوگ کم رہ جائیں گے، دین میں کمزوری آ جائے گی اور آپس کی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پس وہ ہر گھاٹ پر اترے گا اور مسافتیں اتنی تیز رفتاری سے قطع کرے گا کہ گویا اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی جیسے کہ مینڈھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ ایمان والے لوگ منافق اور مخلص 2 طبقوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ حدیث میں ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان فرمایا، یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کو بیان فرمایا۔ کسی نے پوچھا، یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فتنہ بھاگنے اور لڑنے کا فتنہ ہوگا، پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ آئے گا۔ اس کا دھواں ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں۔ بے شک میرے اولیاء تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے، پھر تاریخ فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا، ہر شخص کو اس کے تھپیڑے لگیں گے۔ جب بھی کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور لمبا ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے یہاں تک کہ 2 خیموں میں بٹ جائیں گے، ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں ایمان بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم او غد۔ تو جب تم لوگ اس طرح تقسیم ہو جاؤ تو دجال کا انتظار کرنا کہ آج آئے یا کل۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔
دھوکے اور مکر و فریب کے چند سال گزریں گے، چنانچہ حدیث میں ہے دجال کے آنے سے پہلے دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے جن میں بارشیں تو بکثرت ہوں گی لیکن غلہ اور اناج کم اگے گا، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں امور عامہ کے بارے میں کینہ اور حقیر آدمی بات چیت کرتا ہوگا، پیداوار کم ہوگی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ہوں گے، پہلے سال آسمان اپنی تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی پوری پیداوار روک لے گی، جس سے کھر رکھنے والے، داڑھ رکھنے والے تمام مویشی مر جائیں گے۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل چکا ہوگا، لوگ صحیح اسلامی افکار و نظریات سے عاری ہو چکے ہوں گے، جیسا کہ ابھی حدیث میں گزرا کہ دجال سے قبل دھوکہ اور مکر فریب کے سالوں میں لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہوگی کہ جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار کو خائن سمجھا جانے لگے گا۔ یہ سب دجالی نظام کے مکر و فریب کا نتیجہ ہوگا جو دجالی فتنے کا شکار ہونے والے لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان سے محروم کر دے گا۔ کمینے اور حقیر قسم کے لوگ امور عامہ کے بارے میں بات چیت کرنے لگیں گے۔ حدیث کے مطابق دجال کے آنے سے قبل دھوکے اور مکر و فریب کے سالوں میں یہ حالت ہوگی کہ امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت کرتا ہوگا۔ 3 مرتبہ لوگوں کے گھبرانے کا واقعہ پیش آ چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک شہر تو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر واقع ہوگا، دوسرا شہر ہیرا کے مقام پر ہوگا اور تیسرا شام میں۔ پس 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے، پھر جلدی ہی لوگوں کے برابر میں دجال نکل آئے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم اعماق یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف مدینہ منورہ سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے۔ یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر دجال کے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل جائے گا۔ عرب اس زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے نشیب و فراز بڑی تفصیل سے بیان فرمائی۔ ایک صحابیہ حضرت ام شریک بنت العابی العسکر نے سوال کیا کہ عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم یومئذ قلیل وجلہم بیت المقدس ومعہم رجل صالح، اس زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے اور ان کا امام ایک مرد صالح ہوگا۔ ممبر و محراب سے دجال کے تذکرے ختم ہو چکے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ مساجد ائمہ بھی ممبر و محراب پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ زمین کا پانی نیچے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں دجال کے آنے کی کچھ متعین نشانیاں ہیں۔ جب چشمے نیچے چلے جائیں گے پانی نیچے ہو جائے گا، نہروں کا پانی نکال لیا جائے گا، گھاس پیلی ہو جائے گی، قبیلہ مزدج اور ہمدان عراق سے قنسرین منتقل ہو جائیں گے، تو تم اس وقت دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام کو آ جائے۔
تو یہ تھے دجال کے آنے سے پہلے کے حالات، جیسا کہ احادیث میں گزرا، اور ہم آج کے وقت کا اندازہ لگائیں کہ کتنے ہی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو دجال کے آنے کی نشانی بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔